بالشیء فی الذہن. کتنی قسمیں ہیں علم کی؟ دو، تصور اور تصدیق. کیا ہے تصور کی تعریف؟ ادراک الشیء فی الذہن، کسی چیز کا ذہن میں درک کرنا. ٹھیک ہے. ضروری نہیں آنکھ سے دیکھے، دلیل سے قائم ہو جائے، کسی طرح یقین پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر تصدیق کسے کہیں گے؟ الاعتقاد بالشیء، صرف علم بالشیء، کسی چیز کا جان لینا یہ تصور ہے. ٹھیک ہے. اور کسی چیز کا الاعتقاد بالشیء، کسی چیز کا یقین ہونا یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. کوئی ضروری نہیں ذہنی میں اعتقاد ہوگا، کیا ہوگا. تو اعتقاد ہونا کسی چیز کا کیا ہے؟ تصدیق کہلائے گا. مثال کے طور پر ایک مثال دیں آپ لوگوں کو. آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھا کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. اور لوگوں سے سنا کہ ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی جانب. پھر آپ نے مسجدوں کو، ایک مسجد کو دیکھا، دو مسجد دیکھی، تین مسجد، چار، پانچ، ایسے 8-10 مسجدیں دیکھی. جہاں جہاں آپ گئے ساری مسجدوں کو دیکھا کہ ساری کدھر بنی ہوئی ہیں؟ مغرب کی جانب. تو جو آپ کو علم ہوا تھا قبلے کے بارے میں، وہ علم کیا ہوا؟ آپ یقین میں تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ قبریں بنائی جاتی ہیں اتر و دکن کی جانب. آپ قبرستان گئے، آپ نے جا کے دیکھا کہ ہاں ساری کی ساری قبریں پورب پچھم نہیں بلکہ کدھر بنی ہوئی ہیں؟ اتر دکن بنی ہوئی ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ کی جانب بنی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہو جائے گا؟ تصدیق ہو جائے گا. چونکہ جو علم آپ کو ہوا تھا اس علم کو ثبوت کے ذریعے آپ نے کس میں بدل دیا؟ یقین میں. اور وہی یقین کیا ہوگا؟ تصدیق کہلائے گا. سمجھ میں آیا تصور و تصدیق؟ کیوں فرقان؟ چلیے. قرآن میں مطلب کوئی چیز ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اب قرآن میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کو کتنا یقین آپ کے پاس ہے اس پر بھی ہے. آپ قرآن کو کتاب خدا مانتے ہیں، کس حد تک اعتقاد رکھتے ہیں اس پر؟ مطلب کوئی چیز پڑھا جائے تو اس کا علم نہ ہوگا، تصور نہ ہوگا. نہیں، ایک یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ اگر محمد نبی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی صداقت و ٹھیک ہے ایمانداری کو تصور کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلط پیغام ہم تک نہیں پہنچا سکتے. پھر قرآن نے خود اپنی سچائی کا بارہا ثبوت دیا ہے. اس کے بعد جو قرآن میں پڑھیں گے وہ بے منزلت علم نہیں ہوگا، بلکہ کہاں ہونا کہاں چاہیے؟ بے منزلت تصدیق ہونا چاہیے. ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، لیکن صحیح معنوں میں وہ ابھی کس حد تک ہے؟ تصور میں. چلیے دیکھیے عبارت کہاں تک پہنچی تھی ہماری. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى جَدْوَلِ الْمَقَائِيسِ. ہاں، مقائیس یعنی پیمانہ. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى جَدْوَلِ الْمَقَائِيسِ، اور جب آپ رجوع کریں گے پیمانے والے جدول پر. وَتَعَرَّفْتَ وِفْقَ تَعْلِيمَاتِهِ عَلَى مَقَادِيرِ الْمَسَافَاتِ بَيْنَ بغداد وَمَرَاكِزِ الْأَلْوِيَّةِ. ٹھیک ہے. اور اس کی تعلیمات کے اعتبار سے آپ جانیں گے ٹھیک ہے بغداد اور مراکز العلویہ یعنی دوسرے جو ولایات ہیں ان کے درمیان کی دوری. ٹھیک ہے. تحدث فی ذہنک ایضا صور المسافات.
تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ مسافات کی تصویریں ابھریں گی، التی تعرفت علیہا، جو آپ نے جانا ہے۔ جدول مقائیس آپ کو بتا دیں، آپ نے اسکل دیکھا ہے نا، اسکل جو آتا ہے جس سے ہم لائن وغیرہ کھینچنے میں مدد لیتے ہیں، کسی چیز کو ناپتے ہیں، جو نقشے کے لیے وہ آتے ہیں اسکل، وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اسپیشل، اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں۔ مثلا ایک نقشے پہ کسی کی زمین ناپنی ہو کتنی آئے گی؟ میرے کہہ رہا ہوں 8-10 بیگھا زمین ہے کہیں پہ، میپ پہ کتنا دکھا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بڑا میپ کتنا ہوگا؟ روم مان لو، یہی نا؟ نقشہ کسی کے پاس ہوگا، موڑ توڑ کے کتنا بڑا ہو جائے گا؟ روم اتنا۔ تو اس پہ اگر ہماری زمین بتانی ہو کہ کانودر میں اس جگہ پر ہے، تو کتنی بڑی جگہ درکار ہوگی 10 بیگھا بتانے کے لیے؟ اس میں چھوٹا سا مقام بنایا جاتا ہے، چھوٹا سا مقام بنتا ہے، اور اس کے لیے ایک اسکیل آتی ہے اسپیشل ناپنے کی، جو یہ ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیکھپال، تلاٹی گجراتی میں، لیکھپال کے پاس وہ اسکیل ہوتی ہے، وہ رکھ کے آپ کو بتا دے گا آپ کی زمین اتر سے اتنی ہے، دکن سے اتنی ہے، پچھم سے اتنی ہے، اور پورب سے اتنی ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی نقشہ ہوتا ہے، اس کے لیے الگ اسکیل بنائی جاتی ہے۔ میپ اگر آپ دیکھیں گے، کوئی سا بھی میپ، نیچے کلر کے سائن بنائے جاتے ہیں کونے میں، کہ کون سا کلر کس کو ڈولے، کس کی علامت ہے، تو ان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے الگ اس کے لیے۔ تو کہا کہ ایک آپ نے بغداد اور اس کی دوری کو تصور کیا، ایک ہے کہ نہیں آپ نے باقاعدہ مقیاس پر لے کر، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایک پیمانہ لیا، پیمانہ لے کے آپ نے ناپا، اس کے تعلیمات جو بتائی گئی تھی کہ اس کو اس طرح سے اتنے سے اتنے ملٹیپلائی کریں گے تو ایکچوئل ہمیں نکل آئے گا، ایکچوئل ویلو، حقیقی مسافت جو ہے، حقیقی لمبائی چوڑائی پتہ چل جائے گی۔ اس کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا بھی تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ذہن میں آئے گا نا؟ وہ تصور، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تصور ہے۔ جتنے کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ سب تصور ہے۔ کہا وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى جَدْوَلِ الْمَقَائِيسِ، جب آپ جائیں گے جدول مقائیس پر، یعنی پیمانے والے جدول پر، وَتَعَرَّفْتَ وِفْقَ تَعْلِيمَاتِهِ، اور آپ نے جانا اس کی تعلیمات کے مطابق، عَلَى مَقَادِيرِ الْمَسَافَاتِ بَيْنَ بغداد وَمَرَاكِزِ الْعَلَوِيَّةِ، ٹھیک ہے، مسافتوں کی مقدار بغداد اور دوسرے ولایات کے درمیان، تحدث فی ذہنک ایضا صور المسافات التي تعرفت علیہا، تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ تصویریں ابھریں گی جس کو آپ نے جانا ہے۔ تلک الصور ہی علمک بها وادراکک لها وهو تصور لها۔ چلے دیکھیں، کہہ رہا تلک الصور ہی علمک بها او ادراکک لها، تو وہ جو تصویریں مقائیس سے جدول مقائیس پر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آئیں، وہی آپ کا علم ہے اور وہی آپ کا اس چیز کا ادراک ہے۔ وَهُوَ تَصَوُّرٌ لَهَا، اور وہی کیا ہوگا؟ اس چیز کا تصور ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے؟ ان التصور یساوی الادراک، تصوی ادراک کے مساوی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، یعنی جو چیز درک کرنا ہے، جو ادراک ہے، وہی کیا ہے؟ تصور ہے۔ یساوی یعنی برابر۔ ان التصور یساوی الادراک، ٹھیک ہے، کہ بے شک تصور ادراک کے مساوی ہے۔ اب دیکھیے تصدیق، تصدیق کیا ہے؟ کہہ رہا التصدیق هو الاعتقاد بالشیء
تصدیق کسی چیز کا اعتقاد ہے، ٹھیک ہے، تصدیق هو الاعتقاد بالشیء، کسی چیز کا اعتقاد، کسی چیز کا یقین. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے، مغرب کی جانب ہے. اب آپ نے 10 مسجدیں دیکھنے کے بعد ساری مسجدوں کا رخ آپ نے مغرب کی طرف دیکھا تو آپ کو کیا پیدا ہو گیا؟ یقین پیدا ہو گیا کہ نہیں واقعی قبلہ ادھر ہی ہے. تو جب آپ کو جس چیز کا یقین پیدا ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ اعتقاد ہوگا، اور اسی کو کیا بولیں گے؟ تصدیق کہیں گے. مثال کے طور پر دوسری ایک مثال لے لیں. مثال کے طور پر آپ کی کلاسیں 8:20 پہ شروع ہوتی ہیں، یہ علم ہے کہ تصدیق ہے؟ تصدیق ہے، چونکہ عملاً آپ اس کام کو کیا کر رہے ہیں؟ انجام دے رہے ہیں. اضافت تعریف دیکھیے، اذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات، کہہ رہے اذا قمت بمحاولة البرهنة، ٹھیک ہے، اگر آپ انجام دیں بمحاولة البرهنة، دلیل قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، على مقادير المسافات، دوری کی مقدار کے بارے میں. مثال کے طور پر میں نے آپ سے پوچھا پالنپور کتنی دور ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 15، ٹھیک ہے. تو یہ جو علم آپ کو ہو رہا ہے 12، 10 کا اور 15 کا، یہ کیا ہے؟ تصور. ایک ہے کہ نہیں آپ اپنا ٹرپ میٹر آن کیجئے، بائک اٹھائیے، کار اٹھائیے اور جا کے پالنپور ہو کے آئیے، تو آپ کو دوری کا صرف تصور رہے گا کہ یقین ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا. وہی تصدیق ہے کہ اذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات بین بغداد و مراکز العلمیہ فی مثالنا السابق، اپنے پچھلے مثال میں بغداد اور دوسرے ولایات کے درمیان دوری کے کہ کتنی مسافت ہے. بغداد سے آپ جا کے کازمین جا کے دیکھیں، بغداد سے کازمین کتنا ہے، بغداد سے سامرہ جا کے دیکھیں کتنا ہے، بغداد سے کربلا جا کے دیکھیں کتنا ہے، نجف جا کے دیکھیں کتنا ہے. تو اب وہ تصور جو آپ کو میپ دیکھنے کے بعد ملا تھا وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یقین میں. فی مثالنا السابق، اپنی پچھلی مثال میں، وانتہیت بعد اقامت البرہان الى صحت ما تصورته على مقادیر وفق تعلیمات جدول المقائیس. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کریں گے کہ جب آپ دلیل قائم کرنے کے بعد جب آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ جو آپ نے تصور کیا تھا وہ تصور کیا تھا مقدار مسافت کے بارے میں، وہ تصور صحیح ہے. الى صحت ما تصورته عن مقادیر وفق تعلیمات جدول المقائیس وآمنت بها واعتقدت. یہ انشاءاللہ اس کو کل یعنی سنیچر بروز سنیچر دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.